سب سے پہلے بات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جن کی جانب سے تمام مسلم ملکوں سے ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم کرنے کا مطالبہ سامنے آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام مسلم ملکوں کے لیے ابراہیم معاہدے پر دستخط کرنا لازمی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو دستخط میں پہل کرنی چاہیے۔ ایک یا دو ملکوں کے دستخط نہ کرنے کی وجہ قبول کروں گا۔ زیر بحث ملکوں میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکی، مصر اور اردن شامل ہیں۔ UAE اور بحرین پہلے ہی ابراہیم معاہدے پر دستخط کر چکے ہیں۔ یہ معاہدہ 5000 سال میں پہلی بار مشرق وسطیٰ میں حقیقی امن لائے گا۔ یہ دنیا بھر میں معتبر دستاویز ہوگی۔ معاہدے پر دستخط نہ کرنے والے ملکوں کو اس ڈیل کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایران جنگ بندی معاہدہ کرے تو اسے ابراہیم معاہدے کا حصہ بنانا میرے لیے اعزاز ہوگا۔ اپنے نمائندوں کو مسلم ملکوں کے ساتھ دستخط کا عمل شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ تمام مسلم ممالک ابراہم معاہدے پر دستخط کریں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مطالبہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا کہ یہ معاہدہ تمام ممالک کے لیے لازمی ہے۔ سعودی عرب اور قطر کو ابراہم معاہدے پر دستخط میں پہل کرنی چاہیے۔ UAE، بحرین، مراکش، سوڈان اور قازقستان پہلے ہی اس معاہدے کے ممبر ہیں۔ امریکی صدر کے مطابق جو ملک دستخط نہ کرنے کی وجہ رکھتے ہیں ان میں ایک یا دو ملکوں کو قبول کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ 5000 سال میں پہلی بار مشرق وسطیٰ میں حقیقی امن لائے گا۔ ابراہم ایکارڈ کی اہمیت کی کوئی دوسری مثال نہیں ہوگی۔ یہ دنیا بھر میں معتبر دستاویز ہوگی۔ ہم نے ابراہم ایکارڈ کو بے مثال عالمی اتحاد قرار دے دیا۔ لکھا، ایران کی ابراہم ایکارڈ میں شمولیت سے مشرق وسطیٰ دنیا کا طاقتور اور مضبوط معاشی خطہ بنے گا۔ صدر ٹرمپ نے لکھا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات بہت اچھے جا رہے ہیں۔ ایران سے ہونے والا معاہدہ سب کے لیے عظیم ہوگا۔ جنگ ہوئی تو پہلے سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی، جو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہفتے کے روز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان، UAE کے صدر، قطری امیر، ترکیہ اور مصر کے صدور سے بھی مشاورت کی گئی۔ امریکی صدر نے ایران مذاکرات پر تنقید کرنے والوں کو احمق قرار دیا۔ لکھا، یہ لوگ ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ یا تو شاندار اور بامانی ہوگا یا پھر سرے سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوگا۔ فلسطینی ریاست کے قیام تک سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرے گا، CNN کا دعویٰ۔ CNN نے سعودی ذرائع کے حوالے سے بتایا، سعودی عرب اسرائیل سے تعلقات صرف اس صورت قائم کرے گا جب تک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حتمی فیصلہ نہ ہو۔ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ کی طرح اب بھی بالکل واضح ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ایران ڈیل مکمل ہوتے ہی مشرق وسطیٰ کے ملکوں کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا لازمی ہوگا۔ سعودی عرب اور قطر کو اسرائیل کو تسلیم کرنے میں پہل کرنی ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ اس پوزیشن میں نہیں کہ کسی ملک پر کوئی شرط لگائیں۔ امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر ملیحہ لودھی کی پروگرام آن مائی ریڈار میں گفتگو۔ ملیحہ لودھی نے کہا کہ پاکستان، سعودی عرب، قطر ابراہیم ایکارڈ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ٹرمپ نے ابراہیم ایکارڈ کے لیے جن ملکوں کا نام لیا ان کی طرف سے سخت تردید آنی چاہیے۔ بظاہر صدر ٹرمپ کا لہجہ نیتن یاہو سے بات چیت کے بعد سخت ہوا۔ نیتن یاہو چاہتا ہے جنگ جاری رہے اور امریکہ ایران سے لڑتا رہے۔ to set any conditions on anyone. کون مانے گا اس کنڈیشن کو؟ اور جہاں تک یہ ابراہیم ایکارڈز کا تعلق ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ پاکستان can be part of it، نہ سعودی عربیہ اور قطر for that matter۔ میرا نہیں خیال، I think this is delusional on the part of President Trump۔ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہتے ہیں وہ کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو غازہ میں کیا ہے اسرائیل نے، 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا ہے۔ تو اس کانٹیکس میں کون ریکگنائز کرے گا؟ ابراہیم ایکارڈز کا کون حصہ بنے گا؟ میں سمجھتی ہوں اس پہ تردید آنی چاہیے اور اسٹرانگ تردید آنی چاہیے ان ملکوں سے جن کا نام لیا ہے صدر ٹرمپ نے۔ اس میں اسرائیل ول پلے دا رول آف اے اسپوائلر۔ ایک فون کال جو صدر ٹرمپ اور پرائم منسٹر نیتن یاہو کے درمیان ہوئی، وہ بھی کہتے ہیں کہ کافی ایک یعنی کہ ٹینس کال تھی، جس میں کہ لگتا یہ ہے کہ نیتن یاہو ظاہر ہے he doesn't want a deal between Iran and the United States۔ وہ تو چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور امریکہ اس کے ساتھ مل کے بس لڑتا ہی رہے ایران کے خلاف۔ سعودی عرب، قطر اور پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے سابق مندوب منیر اکرم کی پروگرام خبر میں گفتگو۔ کہا، صدر ٹرمپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے تو معاہدہ سپوتاس ہو سکتا ہے۔ قطر، پاکستان، ان کے لیے تو بالکل ناممکن ہے کہ اس طرح کے
ہم منظوری کریں، اسرائیل کو تسلیم کریں، اس وقت ناممکن ہے. اس پہ گڑے رہتے ہیں ٹرمپ صاحب، تو پھر معاہدہ جو بنا لیتے ہیں ہم، وہ سیبوٹاج ہو جائے. اسپیسیفکلی جو ملک ہیں اس میں جس کے اوپر یہ ڈائریکٹڈ ہے وہ ہے سعودی عرب، قطر اور پاکستان. تینوں کے لیے بڑا مشکل ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کہیں کہ اچھا چلیے یہ معاہدہ ہم کر لیتے ہیں، پر یہ جو نقطہ ہے ابراہیم اکارڈز کا، اس کے اوپر بھی مذاکرات اور جاری رہیں گے اور پھر دیکھا جائے گا بعد میں. امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدہ طے ہونے کے قریب ہے. امید ہے امریکہ ایران معاہدے کے لیے چین بھی مزید فعال کردار ادا کرے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں گفتگو. کہا پاک چین آہنی دوستی وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہوئی، جس پر پاکستان کو فخر ہے. چینی وزیر خارجہ نے کہا چین اور پاکستان کی دوستی چٹان کی طرح مضبوط ہے. پاک فوج نے ہمیشہ پاک چین تعاون کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا. پاکستان ایسا مؤثر ثالث ہے جس پر تمام فریق اعتماد کرتے ہیں. چین پاکستان کی کوششوں کو سراہتا اور ان کی حمایت کرتا ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کا عالمی سطح پر اعتراف. سی بی ایس نیوز کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل کے تہران دورے نے مذاکرات کو حتمی نتیجے تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا. صرف ایک پاکستان ہی مسودے کو حتمی شکل میں لانے میں کامیاب ہوا. فیلڈ مارشل کی تہران سے واپسی پر مجوزہ مسودہ ایرانی اور امریکی قیادت کو بھیجا گیا. فیلڈ مارشل کو امریکہ اور ایران دونوں کا اعتماد حاصل ہے. Pakistan's army chief met with Iranian officials in Tehran yesterday. What do we know about those meetings? Well, that was really the visit that created this deal. What happened was Pakistan's Army Chief Field Marshal Asim Munir was in Tehran yesterday, and then it was announced just after the return that both sides had this draft review that had been agreed upon and that they were being sent to both the Iranian leadership and President Trump. Now, President Trump knows Munir. He's called him my favorite field marshal, and he's been to the White House. So he's a credible person, mediator on the U.S. side, and he was also instrumental, along with the Pakistani government, for the first round of talks that were held in Islamabad, if you remember. Now, he also has the Iranian leadership, because Pakistan, we talk about who borders Iran, and it's so complicated, but Pakistan has that really large, porous border too. Right now, with all these countries involved, and some of these Gulf countries hit, and this new war front in southern Lebanon, it was the Pakistanis that really got this memo of understanding in its draft form, and we'll see what the details will continue to come out and what both sides say about it. چینی صدر قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کے معترف. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں کہا کہ آپ نے ایران میں امن کے لیے مثبت کوششیں کی. چین پاکستان کے تعمیری کردار کی مکمل حمایت کرتا ہے. بدلتے عالمی حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ تعلقات ہماری ترجیح ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا. وہ رات بھر سفر کرتے رہے کیونکہ چین کا اہم ترین دورہ مس نہیں کرنا چاہتے تھے. قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششیں قابل تحسین ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ نے بھی پاکستان کی تعریف کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں صدر شی جی پنگ نے امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مذاکرات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اہم کردار ادا کیا. There is crisis in the Gulf. Pakistan has played a very sincere role to mediate between the United States and Iran. Field Marshal has just come back from Tehran and he didn't want to miss this great visit. He has played a very important role back and forth with Iranian leadership and American leadership. شہباز شریف کے اعزاز میں چین کے عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ تقریب ہوئی. چینی ہم منصب نے پرتپاک استقبال کیا. دونوں رہنماؤں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا. چینی مسلح افواج نے گارڈ آف آنر پیش کیا. چینی وزیر اعظم لی چیانگ نے وفود کی سطح پر ملاقات میں شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے، دوستی اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے تیانمن اسکوائر پر عوامی ہیروز کی یادگار پر حاضری دی.
दोनों मुल्कों के कौमी तरानों की धुनें पेश की गईं। वज़ीर-ए-आज़म ने यादगार पर फूल रखे और अवामी हीरोज को खिराज अकीदत पेश किया। कराची के इलाके मलीर में पसंद की शादी करने वाले नौबियाहता जोड़े को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल जोड़े के खिलाफ थाना सच्चल में मुकदमा दर्ज था। जोड़ा आज अदालत में पेश हुआ था, जहां उन्होंने निकाह नामा भी दिखाया। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। दो मुलजिमान को गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करते देखा जा सकता है। मजीद तफसील अदनान राजपूत की रिपोर्ट में। इलाके सऊदाबाद में दिन दिहाड़े मुसल्लह मुल्जिमान की गाड़ी पर फायरिंग। RCD ग्राउंड के करीब मुल्जिमान की अंधाधुंध फायरिंग से गाड़ी में सवार मियां बीवी मौके पर जाँ बहक हो गए। लेडीज है उसके सर पे गोली लगी है और जो मर्द है उसकी बॉडी में 3-4 गोलियां लगी हैं। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त नजीबुल्लाह जबकि खातून की शनाख्त नादिया के नाम से हुई। दोनों ने कुछ अरसा कबल पसंद की शादी की थी। रिसेंटली उन्होंने शादी की थी और इसमें पर्सनल डिस्प्यूट है फैमिलीज की, जिसकी वजह से ये नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। हमें CCTV वीडियोस भी मिली हैं और हमने बैक ट्रैक भी कर रहे हैं और फॉरवर्ड भी जा रहे हैं और हमने रेड्स भी कंडक्ट कर रहे हैं। ये दोनों जो सस्पेक्ट्स हैं जिन्होंने इनसे ये मर्डर करवाया उन सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश जारी है। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ अदनान राजपूत, ARY न्यूज़ कराची। कोकेन क्वीन पिंकी के खिलाफ मुकदमात में पुलिस की नाक़िस तफ्तीश खुलकर सामने आ गई है। पुलिस ने जो मनशियात पिंकी से बरामद की वही मनशियात 4 रोज बाद साथियों पर भी डाल दी। पिंकी की गिरफ्तारी के 4 रोज बाद 2 साथियों की गिरफ्तारी भी गार्डन के उसी फ्लैट से जाहिर की गई जहां से कोकेन क्वीन की गिरफ्तारी का दावा किया गया था। 12 मई को पिंकी की गिरफ्तारी गार्डन के फ्लैट नंबर 306 से जाहिर की। 16 मई को गिरफ्तार 2 साथियों जीशान और सुहेल की गिरफ्तारी भी उसी फ्लैट से जाहिर की गई। आप लोगों की अकल ही घुटनों में। पुलिस ने जो मनशियात पिंकी से बरामद की वही मनशियात 4 रोज बाद साथियों पर भी डाल दी। पुलिस रिपोर्ट को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया गया। जेल हुक्काम ने मुल्जिमान मोल को 18 मुकदमात में वीडियो लिंक पर पेश करने की इजाजत मांग ली। पिंकी की पेशी को आम आवाम के लिए खतरा करार दे दिया। वीडियो लिंक पेशी की दरखास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ ने विमेन जेल सुपरिटेंडेंट से वजाहत तलब कर ली। अच्छा, अदालत में ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो इस दरखास्त की जरूरत क्यों पड़ी? FIA इमिग्रेशन कराची की कार्रवाई जाली सफरी दस्तावेज पर यूरोप जाने वाला मशकूक मुसाफिर ऑफलोड कर दिया गया। मशकूक मुसाफिर जुबैर ज़िया अज़रबैजान जा रहा था। तर्जुमान FIA ने बताया, दौरान इमिग्रेशन क्लियरेंस मुसाफिर के मोबाइल फ़ोन से यूनान और बहरीन के वीज़ा इमिग्रेशन स्टैम्प्स की मशकूक तस्वीरें बरामद हुई। मुसाफिर के सामान से एथेंस से कराची के मुश्तबा बोर्डिंग पासेस भी मिले। मुसाफिर ने एतराफ़ किया वो अज़रबैजान के रास्ते गैर कानूनी तौर पर यूनान जाना चाहता था, जिसके इंतज़ामात उसका भाई कर रहा था जो यूनान में मुकीम है। मशकूक मुसाफिर जुबैर ज़िया को मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए FIA HTC कराची मुंतकिल कर दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। अमरीकी फौज ने जुनूबी ईरान पर फिजाई हमला किया है। ये कहना है तर्जुमान सेंटकॉम का। ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियां निशाना बनाई गई थीं। अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से बचाने के लिए दिफा में हमले की कहना है तर्जुमान सेंटकॉम का। अमरीकी सेंट्रल कमांड जंगबंदी के दौरान तहमुल के साथ दिफा कर रही है, ये कहना है तर्जुमान का। अमरीकी फौज ने जुनूबी ईरान पर फिजाई हमला किया। तर्जुमान सेंटकॉम की तस्दीक। ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियां निशाना थीं। अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से बचाने के लिए दिफा में हमले किए। तर्जुमान सेंटकॉम का यह कहना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड जंगबंदी के दौरान तहमुल के साथ दिफा कर रही हैं, ये कहना है तर्जुमान सेंटकॉम का। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। अमरीकी फौज ने जुनूबी ईरान पर फिजाई हमला किया है, ये कहना है तर्जुमान सेंटकॉम का। ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियां निशाना बनाई गई थीं। अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से बचाने के लिए दिफा में हमले की, कहना है तर्जुमान सेंटकॉम का। अमरीकी सेंट्रल कमांड जंगबंदी के दौरान तहमुल के साथ दिफा कर रही है, ये कहना है तर्जुमान का। अमरीकी फौज ने जुनूबी ईरान पर फिजाई हमला किया। तर्जुमान सेंटकॉम की तस्दीक। ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और माइंस बिछाने वाली कश्तियां निशाना थीं। अमरीकी फौजियों को ईरानी खतरात से बचाने के लिए दिफा में हमले किए। तर्जुमान सेंटकॉम का यह कहना है। अमरीकी सेंट्रल कमांड जंगबंदी के दौरान तहमुल के साथ दिफा कर रही हैं, ये कहना है तर्जुमान सेंटकॉम का।